کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اچانک دل زور زور سے دھڑکنے لگے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ماتھے پر پسینہ آ جائے اور دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ جائے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے؟ یہ وہ علامات ہے جو اکثر انزائٹی کے وقت سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو آئیے آج مریم کی کہانی سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم ان علامات کو کس طرح کم کر سکتے ہیں اور اسلامی نظر سے یہ بیماری کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کہانی صرف اویئرنیس کے لیے ہے۔ کبھی بھی ایک یا دو علامات کی بنیاد پر خود کو ڈائگنوز نہ کریں۔ اگر آپ کو بار بار ایسی کیفیت محسوس ہو تو لازمی کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ کہانی ایک گھریلو خاتون مریم کی ہے۔ مریم کی روزانہ زندگی بڑی سادہ مگر پرکشش تھی۔ صبح 6 بجے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے جو اسے سکون دیتے۔ اس کے بعد کچن میں جاتے، بچوں اور شوہر احمد کے لیے ناشتہ تیار کرتے۔ احمد جو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا، ناشتہ کرتے ہوئے اخبار پڑھتا اور مریم سے باتیں کرتا۔ مریم بچوں کو اسکول ڈراپ کرتے، پھر گھر آ کر صفائی، کپڑے دھونے اور کھانا پکانے میں لگ جاتے۔ دوپہر کو جب بچے واپس آتے تو ان کے ساتھ ہوم ورک کرتے، کہانیاں سناتے اور احمد کے آنے پر ڈنر تیار کرتے۔ رات کو ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہوئے فیملی ٹائم اور پھر سو جانا۔ ویکینڈز پر فیملی آؤٹنگز، پارک، آئس کریم یا رشتہ داروں سے ملنا۔ لوگ کہتے مریم آپ کی زندگی تو پرفیکٹ ہے، وہ مسکرا کر جواب دیتے اللہ کا شکر ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن سب کچھ بدلنے لگا۔ مریم بچوں کو اسکول بھیج کر واپس آئی تو اسے لگا جیسے کچھ غلط ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور انجانا خوف، شاید چائے زیادہ پی لی، اس نے سوچا اور آرام کرنے بیٹھ گئی۔ لیکن وہ بے چینی نہ گئی۔ دن بھر سوچتی رہی کہ بچی اسکول میں ٹھیک تو ہے نا، احمد آفس میں کیا کر رہا ہوگا، گھر کی اخراجات کا کیا ہوگا۔ شام کو احمد آیا تو مریم نے کچھ نہ کہا، لیکن رات کو نیند نہ آئی۔ سوچو کا طوفان۔ اگر فاطمہ اسکول میں گر جائے تو، عمر کو کچھ ہو جائے تو، احمد کا حادثہ ہو جائے تو، وہ بار بار اٹھتے، بچوں کے کمرے میں جھانکتے، احمد کو دیکھتے کہ سانس لے رہا ہے نا۔ یہ اضطراب کے پہلے دستک تھے۔ پہلے یہ چھوٹی چھوٹی فکریں تھی، بچوں کی پڑھائی، مہنگائی، گھر کے بلز۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ فکریں اس کے دل و دماغ پر قبضہ جمانے لگی۔ مریم کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ سوچے ایسے گھومتے رہتے جیسے دماغ میں پنکھا لگا ہو۔ دل کی دھڑکن کبھی اچانک تیز ہو جاتی، ہاتھ کانپنے لگتے اور سینے پر بوجھ سا محسوس ہوتا۔ وہ احمد کو بتاتے تو وہ کہتا مریم تم بس اوور تھنکنگ کرتے ہو، سب عورتیں یہ سب سوچتے ہیں، آرام کرو۔ لیکن مریم جانتے تھے کہ یہ صرف فکر نہیں، کچھ اور ہے جو اسے اندر سے توڑ رہا ہے۔ چند ہی ماہ میں اس کے بچے بھی محسوس کرنے لگے کہ اماں پہلے جیسے نہیں رہی۔ کبھی بات بات پر غصہ کر جاتے، کبھی خاموشی چھا جاتے۔ فاطمہ نے ایک دن پوچھا اماں آپ ہمیں اب کہانیاں کیوں نہیں سناتے؟ مریم کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ بچوں کی آواز سے چڑ جاتے، احمد کی دیر سے آنے پر جھگڑا کرتے اور بچوں کو اسکول سے لینے کے بعد بھی اسکول ٹیچر کو کال کرتے کہ فاطمہ کلاس میں ٹھیک تھی نا، عمر کی شکایت تو نہیں کی۔ اسے ہمیشہ لگتا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، حادثہ، بیماری یا مالی بحران۔ اب بات صرف فکر تک محدود نہیں رہے تھے۔ مریم کو شدید پینک اٹیکس آنے لگے۔ ایک دن رات کو اسے لگا جیسے سانس بند ہو رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر احمد کو جگاتے ہیں، احمد مجھے لگ رہا ہے میرا دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ احمد گھبرا کر اسے اسپتال لے گیا۔ ای سی جی، بلڈ پریشر، سب ٹیسٹ کیے گئے، سب نارمل آئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ صرف سٹریس ہے، کچھ دن آرام کرے۔ لیکن مریم کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ وہ بار بار اسپتال جاتے، بار بار ٹیسٹ کراتے، دل کے ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، ایکس رے، مگر سب نارمل۔ ہر بار ڈاکٹر کہتے
کوئی بیماری نہیں، لیکن مریم کو یقین نہ آتا۔ وہ سوچتے ڈاکٹر غلط ہے، مجھے ضرور کچھ سنگین بیماری ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیک کرتے کہ دل دھڑک رہا ہے نا، سانس آ رہی ہے نا۔ ایک رات تو وہ اٹھ کر رو پڑے، میں مر رہی ہوں، بچوں کا کیا ہوگا، احمد اکیلا کیسے سنبھالے گا۔ اس اضطراب نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ پٹوں میں تناؤ، تھکاوٹ، توجہ کی کمی، سب کچھ۔ صبح اٹھنے پر تھکاوٹ، بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے خوف کہ راستے میں کچھ نہ ہو جائے، دن بھر بے چینی، احمد کو بار بار کال کر کے چیک کرنا کہ ٹھیک ہے نا۔ شام کو بچے آتے تو ان سے دور رہتے کیونکہ توانائی نہیں رہتی۔ رات کو نیند کی کمی، سوچتے سوچتے صبح ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے حلقے، چہرے پر کمزوری اور اندر ایک عجیب خالی پن۔ وہ سوچنے لگے، کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ بچوں اور احمد کا کیا ہوگا اگر مجھے کچھ ہو گیا؟ اسی دوران مریم کی پرانی سہیلی سارا اس سے ملنے آئی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بولے، سارا، مجھے سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ راتوں کو بار بار جاگ جاتی ہوں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، بچوں کے بارے میں، احمد کے بارے میں۔ کبھی لگتا ہے جیسے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہتی ہوں لیکن سکون نہیں ملتا۔ سارا نے اس کی بات غور سے سنی اور نرمی سے کہا، مریم، یہ دل یا جسم کی بیماری نہیں، یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ جیسے انسان کو شوگر یا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے، ویسے ہی یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے۔ یہ اصلی ہے لیکن اس کا علاج بھی موجود ہے۔ ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے اور اگر علاج کی ضرورت ہو تو ضرور کروانی چاہیے۔ مریم چونک گئی، یعنی میں پاگل نہیں ہوں؟ سارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کر بولے، نہیں، بالکل نہیں۔ مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنے فزیکل ہیلتھ۔ دیکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں آتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ سورۃ الانشراح میں ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات ہمیں امید دیتی ہے کہ یہ حالات وقتی ہے اور اللہ آسانی ضرور عطا کرتا ہے۔ سارا نے مزید کہا، اضطراب کو اسلام کمزوری نہیں کہتا بلکہ آزمائش کہتا ہے جو ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنی کوشش کرو لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ مریم کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں ایک نیا حوصلہ جاگ رہا تھا۔ اس نے کہا، تو جب میں رات کو جاگتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بچوں کا کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سارا نے مسکرا کر کہا، دعا کرو اور اللہ پر توکل رکھو۔ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا دل کو سکون دیتے ہے اور یاد رکھو، نماز اور ذکر اللہ دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ شکر اور صبر سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ دوستوں اور عزیز و اقارب کا ساتھ انسان کو سہارا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ مریم نے آہستہ سر ہلایا۔ وہ سمجھی کہ یہ کیفیت شرمندگی یا کمزوری نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ذہنی سکون کے لیے اللہ کا سہارا بھی لے گی اور ماہرین کی رہنمائی بھی۔ آخر کار مریم نے ہمت کی اور ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نے مریم کو بیماری کے بارے میں تفصیل سے بتایا، یعنی مریم کو سائیکو ایجوکیٹ کیا کہ یہ ذہنی بیماری کوئی شرمندگی کی بات نہیں بلکہ یہ ایک عام کیفیت ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ہوتی ہے۔ جتنا انسان سمجھے گا کہ یہ بیماری ہے اتنا ہی وہ بہتر طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکے گا۔ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نے اس کی بات سنی اور کہا، مریم، آپ کو جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ اس کے علامات میں شامل ہیں حد سے زیادہ فکر، بے چینی اور بے سکونی، تھکاوٹ،
پٹوں کا کھچاو اور درد، نیند کی کمی، چڑچڑاہٹ، دل کی دھڑکن تیز ہونا یا پینک اٹیکس۔ لیکن فکر نہ کریں، یہ قابل علاج ہے، ہم ساتھ مل کر اس پر قابو پائیں گے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر اس بار یہ آنسو امید کے تھے۔ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نے مریم کو سکھایا کہ کس طرح اس کے ذہن میں آنے والے منفی خیالات یعنی نیگیٹو تھنکنگ اصل میں حقیقت نہیں ہوتے، بلکہ صرف تھاٹ ڈسٹورشن ہے۔ مثال کے طور پر مریم کہتے، اگر احمد گھر دیر سے آیا تو ضرور کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نے سمجھایا کہ یہ ایک کیٹاسٹروفک تھاٹ ہے، حقیقت میں ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ کو اس خیال کو چیلنج کرنا ہوگا اور حقیقت پر فوکس کرنا ہوگا۔ آہستہ آہستہ مریم نے سیکھا کہ ہر خیال پر یقین کرنا ضروری نہیں، کچھ خیالات کو پکڑ کر ان کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نے مریم کو بریتھنگ اینڈ ریلیکسیشن ٹیکنیک سکھائی۔ 4 سیکنڈ سانس اندر لینا، 4 سیکنڈ روکنا، 4 سیکنڈ سانس باہر نکالنا۔ اسے کہا گیا کہ جب بھی دل تیز دھڑکے یا بے چینی ہو، یہ ایکسرسائز کریں۔ یہ ایکسرسائز دل اور دماغ دونوں کو سکون دیتے ہیں۔ ساتھ ہی پروگریسو مسل ریلیکسیشن بھی سکھائی گئی، جس میں آہستہ آہستہ جسم کی ہر پٹی کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ یہ ٹینشن اور کھچاو کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نے مریم سے کہا، مریم، آپ اکثر ماضی کی فکر یا مستقبل کی پریشانی میں رہتے ہیں۔ ہمیں ابھی اس لمحے یعنی موجودہ وقت میں جینا سیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے مائنڈ فلنس ایکسرسائز کروائے گئے، جیسے کہ روزانہ 10 منٹ آنکھیں بند کر کے صرف اپنی سانس پر توجہ دینا، یا کھانا کھاتے وقت صرف ذائقے اور خوشبو پر دھیان دینا۔ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نے مریم کو کہا کہ روزانہ ایک ڈائری لکھے، جس میں وہ اپنی پریشانیاں اور شکر دونوں لکھا کرے۔ مریم نے لکھنا شروع کیا، اللہ کا شکر ہے کہ بچی صحت مند ہے، اللہ کا شکر ہے کہ احمد میرا ساتھ دیتا ہے۔ یہ عمل اس کے دل کو ہلکا کرنے لگا۔ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نے کہا کہ کبھی کبھی دوائیاں بھی ضروری ہو جاتے ہیں تاکہ دماغ کا کیمیکل توازن بحال ہو، لیکن یہ صرف سپورٹ کے لیے ہے۔ اصل علاج تھراپی اور لائف سٹائل چینج ہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد مریم کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ پہلے جیسی بے چین اور ٹوٹی ہوئی عورت نہیں رہی۔ اب وہ رات کو سکون سے سونے لگی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تو دل میں محبت اور شکر پیدا ہوتا، نہ کہ خوف۔ احمد کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہو گیا، کیونکہ وہ ہر وقت غصہ یا چڑچڑاہٹ میں نہیں رہتے تھے۔ مریم کی کہانی صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، یہ پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے جو اضطراب، بے چینی یا ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر مرد اپنے جذبات چھپاتے ہیں اور مدد نہیں لیتے، لیکن یہ رویہ بیماری کو بڑھاتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، جیسے حدیث میں ہے، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک امتحان ہے، اور علاج لینا بالکل ویسا ہی ہے جیسے شوگر یا بلڈ پریشر کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا۔ اگر آپ بھی کبھی بے چینی، خوف یا مسلسل فکر میں مبتلا ہو تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہو۔ مدد لینے میں شرمندگی نہیں، بلکہ یہی پہلا قدم ہے صحت اور سکون کی طرف۔ اللہ پر توکل رکھیں، ماہرین کی رہنمائی لیں اور اپنی زندگی کو بدلتی دیکھیے۔